السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہے انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 3۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ کب 2 سال مزید سرکے پتہ ہی نہیں چلا، اور اس وقت خان حویلی کے سارے بچے حویلی کے آگے ہی موجود بڑے سے میدان میں کرکٹ کھیلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ خان حویلی کے بچے اس وقت 2 ٹیموں میں تقسیم تھے۔ پہلی ٹیم 15 سالہ زریام کی تھی تو دوسری ٹیم 14 سالہ کایان کی تھی۔ زریام کی ٹیم میں 10 سالہ آئلین، 8 سالہ اذہان، 9 سالہ شاویز، 7 سالہ پریحان اور 8 سالہ نور شامل تھے۔ تو وہیں 14 سالہ کایان کی ٹیم میں اس کا جڑواں بھائی زاویان، 14 سالہ وفا، 14 سالہ عنایا، 9 سالہ شیان اور 8 سالہ حور شامل تھے۔ امپائر کے طور پر زریام نے خان حویلی کے پرانے ملازم کے بیٹے کو کھڑا کیا تھا، جو ہمیشہ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا۔ ابھی ان سب کو کرکٹ کھیلتے کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ 6 سالہ عفاف بھی آنکھیں ملتے میدان کی جانب آ گئی جہاں وہ سب کرکٹ کھیل رہے تھے، جسے دیکھ کر آئلین کے چہرے کے تاثرات یکلت بگڑے تھے۔ زام، میں بھی کھیلوں گی۔ زریام جو پانی پینے کے لیے ٹیبل پر رکھی بوتل اٹھائے منہ سے لگا رہا تھا، عفاف کی آواز پر اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹیم کمپلیٹ ہو گئی ہے عفاف، تم دیر سے آئی ہو۔ نہ جانے کیوں باقی سب کزن سے نرمی سے بات کرنے والے زریام کا لہجہ وقت کے ساتھ ساتھ عفاف کے لیے سرد اور بے تاثر سا ہونے لگا تھا۔ کیوں؟ سب کھیل رہے ہیں، مجھے بھی کھلاؤ۔ 6 سالہ عفاف نے زریام کی شرٹ کا کونا پکڑ کر نم آنکھوں سے التجا کی۔ وہ لوگ اسے کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں کھلاتے تھے۔ 6 سالہ عفاف اب سب چیزوں کو غور سے دیکھتی اور سمجھتی تھی۔ اسے اب آہستہ آہستہ سب کے رویے بھی سمجھ آنے لگے تھے۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ پیچھے ہٹو زریام سے۔ زریام جو اپنے دماغ میں تانے بانے بنتے ابھی عفاف کو ٹالنے کے لیے کوئی بہانہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے جاہرانہ انداز میں آئلین کو عفاف کی جانب بڑھتے اس پر چیختے دیکھ کر ایک دم سے ہڑبڑایا۔ دوسری طرف آئلین نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور عفاف کو بے دردی سے پیچھے کی جانب دھکا دیا، جس پر عفاف گھاس پر گر پڑی اور سہمی نظروں سے آئلین کی جانب دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے آئلین؟ شایان نے بے یقینی سے آئلین کی جانب دیکھتے آگے بڑھ کر عفاف کو اٹھا کر اس کے ہاتھ سے لائے، جس پر نیچے گرنے کے باعث خروچیں آئی تھیں، جبکہ کایان اور زاویان بھی ایک ساتھ آئلین پہ گھرائے۔
عنایا نے غصے سے آئلین کی جانب دیکھا، جبکہ وفا اور شاویز نے بھی پریشان ہوتے اس تماشے کو دیکھا۔ حور اور نور نے آگے بڑھ کر عفاف کو سینے سے لگایا۔ دوسری طرف زریام نے اپنا ماتھا مسلتے غصے سے ایک نظر عفاف کو دیکھا، جو آ کر ہمیشہ ان کا کھیل خراب کر دیتی تھی۔ آپ سب مجھے کیوں بول رہے ہیں؟ آپ سب کو پتا ہے مجھے اس کے ساتھ کھیلنا نہیں پسند۔ پتہ نہیں کیوں یہ بار بار آ کر ہمیں پریشان کرتی ہے۔ آئلین کے لہجے میں عفاف کے لیے صاف نفرت محسوس کی جا سکتی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ تمہاری بہن ہے آئلین، اب کے عنایا نے سنجیدگی سے کہا۔ بہن؟ اب میرے بابا کسی بھی ایرے گیرے کو اٹھا کر حویلی لے آئیں گے تو میں اسے اپنی بہن بنا لوں گی، آئلین نے تلخی سے کہتے ایک نظر سسکیوں سے روتی عنایا کے سینے سے لگی عفاف کو دیکھا۔ بیہیو یور سیلف آئلین، بس ختم کرو یہ معاملہ۔ اور تم لوگ، تمہیں اچھے سے پتا ہے آئلین کو اس کے ساتھ کھیلنا نہیں پسند، اور یہ بات خود عفاف بھی جانتی ہے، اس لیے بہتر ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے۔ زریام کے سنجیدہ سے لہجے میں بولے گئے لفظوں پر جہاں عفاف نے خفا نظروں سے زریام کی جانب دیکھا تو وہیں باقی سب نے حیرانگی اور بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، مگر لالا ابھی عنایا کچھ بولتی ہی کہ 6 سالہ عفاف نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو عنایا سے الگ کیا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ لوگوں کا گیم خراب کر دیا۔ آئی ایم سوری دیدا، میں اب آپ لوگوں کو پریشان نہیں کروں گی۔ عفاف نے نظریں جھکاتے آئلین سے معافی مانگی اور خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہاں آئی بڑی، چلیں ہم لوگ کھیلتے ہیں۔ آئلین نے منہ میں بڑبڑاتے تنفس سے سر جھٹکا، پھر باقی سب کی جانب دیکھتے انہیں مخاطب کرتے دوبارہ سے اپنے قدم کرکٹ پیچ کی جانب بڑھائے۔ مجھے نہیں کھیلنا آئلین کے ساتھ، عنایا نے اپنے سینے پر بازو باندھتے کندھے اچکاتے لاپرواہی سے کہا۔ عنایا، زریام نے نرمی سے عنایا کو ٹوکا۔ معذرت لالا، آپ اور بڑے بابا ہی اس مغرور اور بدتمیز لڑکی کے نخرے اٹھائیں، میں تو نہیں اٹھا سکتی۔ یہ ہمیشہ عفاف کے ساتھ یہی کرتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا وہ اتنی چھوٹی سی بچی اسے کیا کہتی ہے۔ اس کا بھی دل کرتا ہے ہم سب کے ساتھ کھیلنے کا۔ اگر آپ کی چہیتی کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو یہ نہ کھیلا کرے، ہر کوئی اس کی مرضی کے حساب سے نہیں چلے گا۔ چلو شیان، ہم عفاف کے ساتھ کھیلیں گے، عنایا نے سنجیدگی سے زریام کو کہتے شیان کو اندر چلنے کا کہا، جس پر زریام نے اپنے لب پیچتے آئلین کی جانب دیکھا، جو سرمئی آنکھوں میں آنسو لیے زریام کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ چلو آؤ ہم لوگ کھیلتے ہیں، زریام نے عنایا اور شیان کو جاتے دیکھ کر باقی سب سے کہا۔ نہیں لالا، ہم بھی عفاف کے ساتھ ہی کھیلیں گے، چلو حور۔ نور نے حور کو آنکھوں سے اشارہ کرتے عنایا کے پیچھے ہی قدم بڑھائے، جس پر حور بھی اگلی ہی پل اپنی بہن کے ہم قدم ہوئی۔ میرے خیال میں لالا اب ہم بعد میں ہی کھیلیں تو ہی اچھا ہوگا، زاویان نے سنجیدگی سے کہتے کایان کو اشارہ کیا تو وفا اور شاویز بھی ان دونوں کے ساتھ اندر چلے گئے۔ اب گراؤنڈ میں صرف زریام، آئلین، پریحان اور اذہان ہی باقی تھے۔ اذہان نے غصے سے آئلین کی جانب دیکھا
اور پریہان کا ہاتھ تھامتے پیر پٹکتے اندر کی جانے پڑ گیا۔ اسے آئلین کی یہ بلا وجہ کی فالتو کی حرکتیں غصہ دلاتی تھی۔ کیا ہی چلا جاتا اگر عفاف کو بھی وہ لوگ ساتھ کھلا لیتے۔ جبکہ ذریعام نے سرد ہوتی آنکھوں سے ان سب کو دیکھتے نرمی سے آئلین کے آنسو صاف کیے۔ اسی شام یزدان کے حویلی آتے ہی آئلین اس کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو پڑی تھی، جس پر یزدان نے تڑپ کر اسے اپنے سینے میں بیچا تھا۔ اس رات کے بعد یزدان کوشش کرتا تھا کہ آئلین کے سامنے عفاف کو زیادہ اہمیت نہ دے۔ کہیں نہ کہیں وہ آئلین کی سائیکی سمجھنے لگا تھا۔ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بابا کو بتاؤ۔ یزدان نے آئلہ کو پچکارتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ عنایہ دیدہ نے مجھے ڈانٹا اور کوئی بھی میرے ساتھ نہیں کھیل رہا۔ آئلین نے یزدان کی گردن میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اسے آدھی ادھوری بات بتاتے عنایہ کی شکایت لگائی۔ کیوں ڈانٹا آپ نے عنایہ آئلین کو؟ یزدان نے زیان کے پاس بیٹھی عنایہ کو دیکھتے نرمی سے پوچھا، جو اس وقت غصے سے آئلین کو دیکھ رہی تھی۔ بڑے بابا، اس نے بلا وجہ عفاف کو گرایا۔ یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ تو اتنی چھوٹی ہے، اسے کچھ بھی نہیں کہتی، تو پھر یہ کیوں ہمیشہ اسے ہرٹ کرتی ہے؟ عنایہ نے غصے اور ناسمجھی کے تاثرات کے ساتھ آئلین کو گھورتے ہوئے کہا۔ عنایہ بیہیو، یہ کیا طریقہ ہے آئلین سے بات کرنے کا؟ وہ چھوٹی ہے ابھی اور ناسمجھ بھی۔ زیان نے کچھ سختی سے عنایہ کو ٹوکا۔ زیان، کوئی بات نہیں، بچے ہیں، بچوں میں ہوتی رہتی ہیں ایسی باتیں، جانے دو۔ عنایہ کی آنکھوں میں زیان کے لہجے پر اترتی بے یقینی دیکھتے یزدان نے نرمی سے ٹوکا۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا زیان عنایہ کو ڈانٹے۔ وہ حویلی کی پہلی بیٹی تھی، سب کو ہی عزیز تھی۔ جاؤ عنایہ بیٹا، آئلین سے دوستی کرو۔ زیان نے نرمی سے عنایہ کی نم آنکھوں کو صاف کرتے پیار سے کہا، جس پر عنایہ نرمی سے زیان کا ہاتھ ہٹاتے تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ دوسری طرف یزدان کی گردن میں منہ چھپائے سو سو کرتی آئلین کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ زیان بابا، آپ کو عنایہ کو ڈانٹنے سے پہلے اس کی پوری بات سن لینی چاہیے تھی۔ اگر آئلین عنایہ سے چھوٹی ہے تو عفاف بھی سب سے چھوٹی ہے، اور بڑے بابا، مجھے لگتا ہے آپ کو عنایہ کو سمجھانے سے پہلے آئلین کو سمجھانا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ آخر اسے عفاف سے مسئلہ کیا ہے، نہ کہ اس کے حساب سے باقی سب کو چلنے کی ہدایت دینی چاہیے۔ یہ اکیلی ہی چھوٹی نہیں ہے، اس سے بھی چھوٹی حور، نور اور پریہان بھی ہیں، مگر اس کے رویے میں اور باقی سب کے رویے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم سب آئلین کے حساب سے ہرگز نہیں چل سکتے۔ اگر آپ دونوں کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ عنایہ کو نم آنکھوں سے لاؤنج سے جاتے دیکھ کر زافیان نے نرم مگر سنجیدہ آواز میں زیان اور یزدان کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کہی اور خاموشی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جانتا تھا عنایہ زیان کے اس طرح بولنے پر ہرٹ ہوئی ہوگی۔ جبکہ کایان نے نفی میں سر ہلاتے آئلین کو دیکھا، جو عنایہ کی ڈانٹ پڑوا کر اب سکون میں تھی۔ آئلین، آپ نے عفاف کو ہرٹ کیا ہے؟ یزدان کا لہجہ اب بھی نرم ہی تھا،
اسے اپنی زندگی میں 2 عورتوں سے عشق تھا، ایک اس کا چاند، اس کی بیوی آئلہ، تو دوسرا اس کے وجود کا حصہ، اس کی پہلی اولاد، جو بہت صبر کے بعد کسی پھل کی صورت اس کی زندگی میں رحمت کی طرح آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر وہ آئلین کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ بابا جان، وہ ہمیشہ آ کر ہمارا کھیل خراب کر دیتی ہے۔ ہم سب سکون سے کھیل رہے تھے، کتنا مزہ آ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے میں ہرٹ ہوئی۔ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے سب کا کتنا انتظار کیا تھا۔ آئلین نے ہچکیوں کے درمیان اپنی بات مکمل کرتے سرمئی نم آنکھوں سے یزدان کی جانب دیکھا، جبکہ زریام جو کب سے خاموش کھڑا تھا ایک دم کھڑے ہوتے لاؤں سے باہر نکلا، جہاں آفاف خاموشی سے کھڑی تھی۔ شہد رنگ آنکھیں کچھ نم سی تھی، ہاتھ میں ایک کارڈ تھا۔ چلو اندر، اور ابھی اسی وقت تم پرنسس سے سوری کرو گی، اور یہ پرومس بھی کہ آئندہ تم اسے پریشان نہیں کرو گی۔ شاباش۔ زریام کی بات پر آفاف نے اپنی شہد رنگ نم آنکھوں کو اٹھاتے زریام کی جانب دیکھا، جس پر زریام نے آفاف سے نظریں چرائی تھی۔ مگر میں نے تو کچھ نہیں کیا زام، بلکہ چوٹ تو مجھے لگی ہے۔ دیکھو، دیدا نے مجھے دھکا دیا تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ آفاف نے اپنی زخمی ہتھیلی زریام کے سامنے کرتے نم لہجے میں کہا۔ آفاف کے نم لہجے میں بولی گئی بات پر باہر آتے کایان نے شکوے سے زریام کی جانب دیکھا۔ جو بھی ہے، تم جا کر سوری کرو گی، شاباش، جلدی کرو۔ زریام کے لہجے میں کہیں پر بھی کسی قسم کی رعایت کی گنجائش نہیں تھی۔ کایان نے غصے سے زریام کو گھورا۔ لالا، سوری آئلین کو کرنی چاہیے۔ لالا، سوری آئلین کو کرنی چاہیے، غلطی اس کی تھی۔ کایان کی بات پر زریام کے پہلو میں کھڑی آفاف نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے کایان کی بات درست لگی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، تم جا کر سوری کرو گی۔ یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو کہ آئلین تمہارے ساتھ نہیں کھیلتی، پھر بھی تم جان بوجھ کر ہر جگہ ٹانگ اڑاتی ہو۔ اب چلو اندر۔ کایان کو اس وقت زریام سنگ دل لگا، جسے صرف اور صرف آئلین کی فکر تھی، اور پھر لب بیچتے وہاں سے نکلتا چلے گیا۔ اسی لیے وہ خان حویلی واپس آنے کے خلاف تھا۔ دوسری طرف آفاف اپنے ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو اپنی فراک کے اندر چھپاتی، اپنے آنسو صاف کرتے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وہ زریام کو ناراض کرنے سے ڈرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جیسے زریام باقی سب کے ساتھ بات کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، اس کے ساتھ بھی ویسے ہی رہے۔ بابا جان، آفاف آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی یزدان کی جانب بڑھی۔ ادھر آئے گڑیا۔ یزدان نے نرمی سے آفاف کو اپنے پاس بلایا، جس پر آئلین اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جی بابا۔ آئلین کو ایک نظر دیکھتے آفاف نے یزدان کی جانب دیکھا۔ اسے ہر بیٹی کی طرح اپنے بابا جان سے عشق تھا۔ وہ پہروں بیٹھ کر یزدان خانزادہ کا انتظار کر سکتی تھی، اور ہمیشہ چھوٹی سی آفاف کے حصے میں یزدان خانزادہ کا انتظار کرنا ہی آتا تھا۔ گڑیا، دیدا آپ سے بڑی ہے، ان کی عزت کرنا اور ان کی بات ماننا آپ کا فرض ہے۔ اسی لیے اب سے آپ آئلین کی بات مانیں گی، میں آپ کی کوئی شکایت نہ سنوں، ٹھیک ہے؟
یزدان کی بات پر صوفے پہ کب سے خاموش بیٹھے یہ سارا تماشا دیکھتے دائس نے پہلو بدلا۔ اسے یزدان خانزادہ سے صرف اسی معاملے میں شدید اختلافات تھے کہ جہاں آئلین کی بات آتی تھی وہاں وہ عفاف کے ساتھ ناانصافی کر جاتا تھا۔ دوسری طرف عفاف نم آنکھوں سے سر جھکاتے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کے لیے اس کے بابا جان کی ہر بات حرف آخر تھی۔ سوری دیدا، میں اب آپ کو پریشان نہیں کروں گی، پکا پرومس۔ عفاف نم سے لہجے میں آئلین سے معافی مانگتے جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی تھی۔ یہاں تک اس نے لاؤنج کے دروازے کے باہر خاموشی سے کھڑے زریام کی جانب بھی نہیں دیکھا تھا۔ دوسری طرف یزدان نے آئلین کے سر پہ بوسہ دیا۔ بس اتنی سی بات تھی میرا بچہ، اتنے سارے آنسو بہا کر اپنی اتنی پیاری آنکھوں کو تکلیف دی۔ یزدان نے نرمی سے آئلین کی سرمئی آنکھوں کو چوما اور اسے جانے کا اشارہ کیا، جس پر آئلین آنکھوں میں مغرور سے چمک لیتے یزدان کا گال چومتے وہاں سے جا چکی تھی۔ دوسری طرف زیان، دائز اور غازیان نے اپنے لب بیچے تھے۔ ہے آنو، کیوں رو رہی ہو؟ زاویان جو غصے سے لاؤنج سے نکلتا انایا کے پیچھے آیا تھا، اسے گارڈن میں پڑی کرسی پر اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھتے پیار سے پوچھا، جس پر انایا نے اپنی بھیگی سرخ آنکھیں نظریں اٹھاتے زاویان کی جانب دیکھا۔ تم نے دیکھا نا، اس نے جان بوجھ کر میری ڈانٹ پڑوائی ہے کیونکہ میں نے اسے ڈانٹا تھا، انایا نے سسکی لیتے روتے ہوئے کہا۔ وہ بے یقین تھی کہ اس آئلین کی وجہ سے پہلی بار زیان نے اس سے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ آنو یار، رونا تو بند کرو، قسم سے روتے ہوئے چڑیل لگتی ہو، زاویان نے کچھ شرارت سے کہا، جس پر انایا نے روتے ہوئے منہ کھولے زاویان کی جانب دیکھا تو دوسری جانب زاویان نے تیزی سے انایا کے رونے کے باعث سرخ ہوتے چہرے سے اپنی نظروں کا رخ بدلا۔ کیا میں چڑیل لگ رہی ہوں؟ میں تمہارا قتل کر دوں گی زاویان۔ اس سے پہلے انایا اٹھ کر زاویان کے بال کھینچتی کہ زاویان اپنا بچاؤ کرتے تیزی سے بھاگا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ پیچھے پیچھے انایا تھی اور آگے آگے زاویان اور اس کے اونچے اونچے کہکے۔ زیان جو یزدان کے لاؤنج سے جانے کے بعد انایا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گارڈن ایریا کی جانب آیا تھا، سامنے ایک دوسرے کے پیچھے ہنستے اور کہکے لگاتے بھاگتے ہوئے زاویان اور انایا کو دیکھتے اس کے ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ بکھری اور بے ساختہ دل میں دونوں کی نظر اتاری۔ تو کیا کہتے ہیں لالا، پھر میں رشتہ پکا سمجھوں؟ پیچھے سے آتی دائس کی شرارتی سی آواز پر زیان ایک دم سے چونکا اور پھر پیچھے مڑ کر دائس کے سر پر چپت لگائی۔ تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں دائس خانزادہ؟ جب دیکھو رشتے پکے کرتے پائے جاتے ہو، پارٹ ٹائم میں رشتے کروانے والی آنٹی کا کام تو نہیں کرتے؟ زیان نے ایک آخری نظر زاویان اور انایا پہ ڈالتے ہوئے شرارتی سے لہجے میں دائس کو چھیڑا، جس کی مسکراتی نظریں اب بھی سامنے ہنستے اور کہکے لگاتے زاویان اور انایا پہ ٹکی تھی۔ جو بھی کہہ لیں لالا، بھائی میری تو دونوں بہویں فائنل ہو چکی ہیں، میری جانب سے رشتہ پکا ہی سمجھے۔ دائس نے شرارت سے زیان کے بغل گیر ہوتے کہکا لگایا، جس پر زیان نفی میں سر ہلاتے اندر کی جانب بڑھ چکا تھا، جبکہ دائس بھی ایک آخری مسکراتی نظر اپنے سنجیدہ اور خاموش مزاج بیٹے پر ڈالی
جس کی خان حویلی میں عنایا کے ساتھ نہ تو کہہ کے رکتے تھے، نہ ہی لبوں سے مسکراہٹ جدا ہوتی تھی۔ وہ عنایا سے ملنے کے لیے انتظار کرتا تھا، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں تھا۔ دائس مسکراتا ہوا زیان کے ہم قدم ہوتے حویلی کے اندر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ وہ دونوں جو اندر گئے تھے اور وہ دونوں جو اپنے آپ میں مشغول تھے، اس بات سے انجان تھے کہ جلد ہی ان کی خوشحال فیملی کو نظر لگنے والی ہے، ایسی نظر جو ان کی خوشیوں کو کھا جائے گی۔ خان، آج آپ نے کیا کیا، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ آئلہ نے غصے سے الماری کا دروازہ بند کرتے یزدان سے پوچھا۔ آج لاؤنج اور باہر میدان میں ہوئے تماشے کے بارے میں اذہان اسے سب کچھ منومن بتا چکا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ یزدان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سیریسلی؟ آپ کو پتا بھی ہے آج آپ کی صاحبزادی نے کیا کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ اسے ڈانٹتے، الٹا آپ نے عفاف سے معافی منگوائی، حالانکہ چوٹ عفاف کو لگی تھی۔ آئلہ کے لہجے میں بے یقینی تھی، جبکہ آئلہ کی بات پر یزدان نے اپنے لب بیچتے بے یقین نظروں سے آئلہ کی جانب دیکھا۔ اسے عفاف کے چوٹ لگنے والی بات نہیں پتا تھی اور نہ ہی اسے خود عفاف نے بتائی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا آئلہ کہ عفاف کو چوٹ لگی ہے، مجھے تو بس آئلین کا رونا۔ یزدان جو ابھی مزید بول رہا تھا، آئلہ کے ایک دم سے ٹوکنے پر خاموش ہوا۔ بس کر دیں یزدان، آپ کی بیٹی کو آپ کی کمزوری پتہ لگ چکی ہے اور یہ آپ کی ڈھیل اور پیار کا نتیجہ ہے۔ وہ آپ کی شے پر ہی ضدی ہوتی جا رہی ہے، آپ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کا یہ رویہ عفاف پر کیا اثر ڈالے گا؟ وہ آپ سے بدظن ہو جائے گی۔ ایک بیٹی کی محبت میں دوسری بیٹی کو نظر انداز کرنا کہاں کی عقل مندی ہے یزدان؟ آئلہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، جس پر یزدان نے اپنے لب بیچے۔ جو بھی ہے آئلہ، میں آئلین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، وہ میری دعاؤں کا ثمر ہے اور آپ کے وجود کا حصہ۔ یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں۔ جب بات آئلین پر آئے گی، میں ہمیشہ آئلین کو ہی چنوں گا، چاہے پھر سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یزدان نے سپاٹ سے سنجیدہ لہجے میں اپنی بات کہی۔ اور عفاف، اس کا کیا؟ وہ بھی تو آپ کی ہی ذمہ داری ہے خان۔ آئلین کی وجہ سے آپ ہمیشہ اس بچی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ بھی آپ کی ذرا سی توجہ پہ کھل اٹھتی ہے۔ پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے۔ آئلین کی محبت میں آپ عفاف کو بار بار نظر انداز نہیں کر سکتے، اسے بھی آپ کی توجہ کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آئلین اور اذہان کو۔ آئلہ نے نم سی آواز میں مزید کہا، میں نے پہلی ایسی ماں دیکھی ہے جو اپنے بچوں کا موازنہ کسی دوسری عورت کی اولاد سے کر رہی ہے، اور صرف موازنہ ہی نہیں بلکہ برتری بھی دے رہی ہے۔ یزدان نے سرد سانس لیتے تلخی سے کہا، بے شک اسے عفاف عزیز تھی، بے حد عزیز تھی، مگر جہاں بات آئلین کی آتی تھی، یزدان خانزادہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ موازنہ نہیں کر رہی میں، کس عورت کو اپنی اولاد عزیز نہیں ہوتی؟ اولاد بھی وہ جو منتوں اور مرادوں سے ملے، مگر جو غلط ہے وہ غلط ہے،
جتنا حق آئلین کا آپ پر ہے اتنا ہی حق عفاف کا بھی ہے۔ بس آئلہ، میں مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، اس موضوع کو یہاں ہی ختم کر دیں۔ آئلین کی جگہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں۔ آئلہ جو مزید عفاف کے حق میں بول رہی تھی، یزدان نے اسے سرد مہری سے ٹوکتے، اپنی بات مکمل کرتے اپنی طرف کا لیمپ آف کر دیا، جس کا مطلب صاف تھا، وہ سونا چاہتا ہے۔ اب وہ صبح عفاف سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوسری طرف آئلہ نے سرد سانس لیتے اپنے قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا دیے تاکہ وہ چینج کر سکے۔ آج بھی خان حویلی پر سورج اپنی آب و تاب سے طلوع ہوا تھا۔ کئی دنوں سے چھائے بادل چھٹ چکے تھے۔ وہیں اپنے کمرے میں خاموشی سے لیٹی عفاف نے دراز کھول کر اس میں سے کارڈ نکال کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، جو کل اس کے ٹیچر نے کلاس میں بنوایا تھا۔ اس پر بڑا بڑا ہیپی فادرز ڈے لکھا تھا۔ وہ یہ کارڈ یزدان کو دینے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر دے نہ سکی۔ جانتی تھی اگر آئلین کے سامنے دیا تو وہ ہمیشہ کی طرح اسے پھاڑ دے گی اور یزدان اسے کچھ نہیں کہے گا۔ آج سنڈے تھا، وہ جانتی تھی باقی سب بچے کھیل رہے ہوں گے، مگر اب وہ نیچے نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ آئلین اسے سب کے ساتھ کھیلنے نہیں دے گی، اور پھر وہی سب ہوگا جو کل ہوا تھا۔ اسی لیے وہ 6 سالہ بچی خاموشی سے روم میں بیٹھی تھی۔ حویلی میں موجود 2 کمروں کو بچوں کے حساب سے سیٹ کیا گیا تھا۔ بچیوں کا کمرہ الگ تھا تو بچوں کا کمرہ الگ۔ زاویان اور قیان کا روم ایک ہی تھا جس میں وہ جب بھی حویلی آتے وہ وہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی زریام کا الگ کمرہ تھا اور شیان، اذہان اور شاویز کا ایک الگ کمرہ تھا جس میں ان تینوں کے الگ الگ سنگل بیڈز موجود تھے۔ لڑکیوں کے روم میں نور، حور، پریحان اور وفا سنگل بیڈ پہ تھے، جس میں نور اور حور کا بیڈ اوپر نیچے تھا، تو وہیں وفا اور پریحان کا ڈبل بیڈ ونڈو کے قریب تھا۔ تو دوسری جانب 2 بیڈز کو جوڑ کر ایک کیا گیا تھا، جس کے ایک طرف عنایت ہوتی تھی تو دوسری طرف عفاف، کیونکہ وہ چھوٹی تھی اور اکیلے سونے سے ڈرتی تھی، جبکہ آئلین کا کمرہ الگ تھا۔ وجہ اسے اپنی چیزیں کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنا پسند نہیں تھا۔ ابھی عفاف خاموشی سے بیٹھی اس کارڈ کو دیکھ ہی رہی تھی کہ دروازے پہ ہوئے کھٹکے کی آواز پر اس نے تیزی سے اس کارڈ کو تکیے کے نیچے چھپایا۔ اسے لگا کہیں آئلین نہ ہو، مگر سامنے کھڑے یزدان کو دیکھ کر جہاں اس کے چہرے پر خوشی جھلکی وہیں آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ کل اتنی زور سے لگی چوٹ شدت سے یاد آئی تھی اور اس میں درد اٹھتا بھی محسوس ہوا تھا۔ شاید وہ اپنے بابا جان سے اپنی چوٹ پر مرہم چاہتی تھی۔ کیا کر رہی ہے میری گڑیا؟ یزدان نے محبت سے کہتے جھکتے ہوئے عفاف کا ماتھا چوما۔ کھیل رہی تھی میں بابا جان، عفاف نے چمکتی آنکھوں سے محبت سے کہا۔ بھئی ہمیں بھی تو بتائیں کیا کھیل رہی تھی میری ڈال؟ یزدان نے نرمی سے عفاف کا ہاتھ تھام کر عقیدت سے لبوں سے لگایا، مگر اس کے ہاتھ کی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں پر پڑی خراشوں کو دیکھ کر ایک دم سے چونکا۔ رات میں کی گئے آئلہ کے الفاظ سماعتوں پہ ہتھوڑے کی مانند برستے محسوس ہوئے۔ یہ کیسے ہوا میرا بچہ؟ یزدان نے تڑپتے ہوئے عفاف کی ہتھیلیوں کو چوما۔
اسے لگا تھا کہ چھوٹی موٹی چوٹ لگی ہوگی عفاف کو، تبھی تو وہ کل رات کچھ پرسکون تھا۔ مگر اب جب یزدان نے عفاف کی ہتھیلیوں کو دیکھا تو وہ اچھا خاصا زخمی تھی۔ یزدان کو عجیب سی پیشمانی نے اپنے گھیرے میں لیا تھا، تو دوسری طرف یزدان کی اپنے ہتھیلیوں کو چومنے پر عفاف کے کف سے رکے ہوئے آنسو ایک ایک کرتے شہد رنگ آنکھوں سے بہنے لگے۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ بابا کو بتاؤ، کس نے کیا ہے؟ بابا اسے سزا دیں گے۔ یزدان نے نرمی سے عفاف کے آنسو صاف کرتے نرمی سے پوچھا۔ دل میں ایک چھوٹی سی امید تھی کہ یہ حرکت آئلین کی نہ ہو، مگر عفاف کے اگلے الفاظوں پر اسے اپنا وجود ریت کی مانند بکھرتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ انہیں کچھ نہیں کہیں گے، میں جانتی ہوں۔ 6 سالہ عفاف کے چہرے پر بے بسی سے پھیلتی مسکراہٹ پر یزدان ایک دم سے چونکا۔ کیا مطلب میری گڑیا؟ یزدان نے کچھ ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتا تھا، اس کی آئلین گڑیا اتنی بے رحم بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ بابا جان، یہ چوٹ مجھے آئلین بیدا کے کل گارڈن میں دھکا دینے کی وجہ سے لگی ہے۔ عفاف نے سر اٹھاتے یزدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر یزدان اپنی نظریں چرا چکا تھا۔ مطلب وہ 6 سالہ بچی یزدان خانزادہ کو اس حد تک سمجھنے لگی تھی کہ وہ اس کی رگ رگ سے واقف، یہ بھی جانتی تھی کہ وہ آئلین کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ میرا بیٹا، دیدا آپ سے بڑی ہے، آپ ان کی بات مان لیا کرو نا، مت بحث کیا کرو، یزدان نے بے بسی سے کہا، جس پر سامنے بیٹھی چھوٹی سی 6 سالہ عفاف بغیر دوسری بات کہے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ میں نے یہ آپ کے لیے بنائے ہیں بابا جان۔ عفاف نے یزدان کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتے تیزی سے تکیے کے نیچے سے کارڈ نکال کر محبت سے چمکتی آنکھوں سے یزدان کی جانب بڑھایا، جس کے اوپر عفاف کی رائٹنگ میں ہیپی فادرز ڈے لکھا تھا، جبکہ جیسے ہی یزدان نے وہ کارڈ کھولا اس میں آئی لو یو بابا جان کے ساتھ 2 نفوس بھی بنے تھے، جسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی پونی والی بچی عفاف ہے، جبکہ کندھوں پہ مردانہ شال ڈال کر کھڑا مرد یزدان خانزادہ ہے، جس کے ہاتھ تھام کر عفاف کھڑی ہے۔ تصویر ایسی تھی کہ جیسے چھوٹے بچے بناتے ہیں۔ یزدان کی آنکھیں پل میں نم ہوئی، آنکھوں کے سامنے 2 شہد رنگ آنکھیں گھومی تو کانوں میں بے بس سی التجا۔ کیسا لگا یہ کارڈ آپ کو بابا جان؟ یہ میں ہوں اور یہ آپ۔ یزدان کو خاموشی سے یک تک کارڈ کی جانب دیکھتے پا کر عفاف نے ناسمجھی سے یزدان کا بازو ہلایا، ساتھ ہی انگلی رکھ کر بتایا بھی کہ اس نے یہ تصویر کس کی بنائی ہے، تاکہ یزدان کو سمجھ آ سکے۔ بہت پیارا ہے میرا بچہ۔ یزدان نے نم آنکھوں سے ایک بار پھر عفاف کا ماتھا چوما۔ آپ دیدا کو اسے پھاڑنے تو نہیں دیں گے نا؟ عفاف کے خوف میں ڈوبے لہجے میں کی گئی بات پر یزدان نے بے بسی سے عفاف کی جانب دیکھا۔ ابھی یزدان عفاف کو کچھ کہتا کہ نیچے لاؤنج سے آتی آئلین کی شدت سے رونے کی آواز پر ہڑبڑاتے ہوئے بیڈ سے اٹھتے تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ دل بری طرح سے بے چین ہوا تھا۔ اس بیچ اس کا دھیان اپنی گود میں رکھے عفاف کے دیے گئے کارڈ کی جانب سے ہٹ چکا تھا، جس کے باعث وہ یزدان کے تیزی سے اٹھنے کی وجہ سے زمین بوس ہوتے یزدان کے جوتوں کے نیچے آیا تھا۔
آفاف نے بے یقین نظروں سے یزدان کو جوتوں سمیت اس کارٹ پر سے گزرتے دیکھا تھا جو اس نے بہت محبت سے اپنے بابا جان کے لیے بنایا تھا۔ یزدان جو تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اس کے قدموں کی رفتار کو آفاف کی نم آواز میں کیے جانے والے شکوے نے روکا۔ بابا جان، آپ دیدہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا؟ یزدان سمجھ نہ پایا وہ سوال کر رہی ہے یا بتا رہی ہے۔ اس سے پہلے یزدان آفاف کی جانب واپس مڑتا کہ نیچے ہوتی چیخ و پکار کی آواز پر بغیر پیچھے مڑے تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، یہ جانے بغیر وہ ایک بیٹی کی محبت میں دوسری بیٹی کے محبت بھرے دل کو چکنا چور کر بیٹھا ہے۔ آفاف نے آنسو برساتی نم آنکھوں سے جھک کر وہ کارڈ زمین سے اٹھا کر دیکھا جس پر یزدان بے دہانی میں اپنے جوتے رکھ کر گیا تھا، اور ہچکی لیتے اس کارڈ پر لب رکھتے خاموشی سے وہ کارڈ دراز میں ڈال دیا۔ اسے اس کے سوال کا جواب شاید مل چکا تھا۔ ماں باپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ایک ضدی اور خود سر بچے کی وجہ سے ایک حساس اور محبت کرنے والے بچے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ تم تو سمجھدار ہو، سمجھ جاؤ گے۔ کیا ان کو کبھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی یہ لاپرواہی اور نظر اندازی اس حساس بچے کی زندگی میں ایک خلا سا پیدا کر دیتی ہے جس کا بڑھنا ناممکن ہوتا ہے۔ وہ ساری زندگی مضبوط اور سمجھدار بنتے بنتے اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسے بچے کیا محسوس کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے وہ اپنے دل میں کتنی تکلیف لیے پھرتے ہیں مگر اپنے سگے ماں باپ سے ہی اس تکلیف کو ڈسکس کرنے سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کبھی کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ وہ بچہ کیا محسوس کرتا ہے جسے چھوٹی عمر سے ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کاش یہ بات والدین کو سمجھ آ سکے۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ میرا بس آپ لوگوں کے لیے، اپنے ریڈرز کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ صبر کریں۔ کچھ ریڈرز کا کہنا ہے کہ آئلہ کی بیٹی آئلین کو میں ولن دکھا رہی ہوں، تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر میں وہی طلبگار عشقم والی سیم اسٹوری آگے بھی کنٹینیو کروں تو طلبگار عشقم اور طلسم محبت میں فرق کیا رہے گا؟ آپ لوگ صبر کریں، اسٹوری کو آگے بڑھنے دیں، آپ کو اسٹوری سمجھ میں آنے لگے گی۔ صرف 2 ایپیسوڈ پڑھ کے اسٹوری کو ڈیسائیڈ کر لینا کہ کیا چل رہی ہے، ناول کیا جا سکتا ہے، کون سا کریکٹر فضول ہے، اور جو ہے آپ نے اس کو فلاں کو ولن دکھا دیا، آپ نے یہ ایکسٹرا کریکٹر ایڈ کر دیا، تو یہ سیدھے سیدھے دل آزاری ہوتی ہے لکھنے والے کی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا میں اپنا ناول اچھا خاصا لکھ چکی ہوں، اسی لیے میں ریگولر ایپیسوڈ دے رہی ہوں۔ ادروائز اگر میں 7 ایپیسوڈ لکھوں، مطلب ابھی میں پوسٹ کروں اور پھر لکھنے بیٹھوں، تو ایٹ لیسٹ مجھے 2 دن لگیں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ میں پہلے ہی تمام ایپیسوڈ تقریباً میں 10 ایپیسوڈ لکھ چکی ہوں اور اس حساب سے میں دے رہی ہوں ایپیسوڈ۔ تو ایک اسٹوری لائن چل رہی ہے، آفاف کا کریکٹر کچھ سوچ کے میں نے ڈالا ہے، کچھ اور نئے کریکٹر بھی ایڈ ہوں گے آگے جا کے، تو بس میری اتنی سی گزارش ہے، صبر کریں اور ناول کو ناول کی طرح لکھ کے پڑھیں، جس کا ریئل لائف اسٹوری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو انجوائے کریں، ایک نیو اسٹوری لے کے آئی ہوں میں، تو امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی، اور ابھی نہیں تو کچھ ٹائم بعد پسند آئے گی۔ تو بس اپنے رائٹر کو سپورٹ کریں، نیگیٹو کمنٹ سے گریز کریں،
کیونکہ اکثر لکھتے وقت نا جب بہت سارا پریشر ہوتا ہے، آپ نے لکھنا بھی ہے، پھر آپ کی جو ہے یوٹیوب کا جو ہے سب کچھ ڈاؤن پہ جا رہا ہے گراف، آپ کا فیس بک پیج نہیں چل رہا، آپ کا انسٹاگرام پیج نہیں چل رہا، ٹک ٹاک پہ ویوز کے مسئلہ آ رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایز اے رائٹر یا ایز اے کریٹر فیس کر رہی ہوں میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو بس میں اتنا کہوں گی، کوآپریٹ کریں آپ لوگ، جتنا ہو سکتا ہے کوآپریٹ کریں۔ میں کبھی ٹارگٹ نہیں دی تھی آپ لوگوں کو کہ اتنے لائکس پہ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اپنے حساب سے چل رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں ریگولر ایپیسوڈ دے رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو جو ہے مجھے موٹیویشن ملے گی۔ اور ممنوع عشق کے ریڈرز کو بتا دوں کہ میں نے ایپیسوڈ لکھ لیا ہے، ہو سکتا ہے میں جمعے کو ایپیسوڈ دے دوں، تو میں ایپیسوڈ دینے سے پہلے آپ لوگ کو انفارم کر دوں گی۔ تو چلیں اب میں چلتی ہوں، ہوپ سو آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، اور کامنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر لازم مینشن کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔